میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کی اب سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سبوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث بنائے، امن و سلامتی کا باعث بنائے، آپس میں میل محبت اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے حاصل کرنے کا باعث بنائے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عید کا دن اپنے اندر کچھ پیغام لیے آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کا دن محنت، عبادت، کوشش کے بعد راحت اور سکون کا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں ہمیں اپنی روح کو بھی تسکین پہنچانا ہے اور اپنے جسم کو بھی راحت دینی ہے۔ دوسری چیز، عید کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے توحید، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہو، اسی پر ہمارا بھروسہ ہو، اسی پر ہمارا یقین ہو اور دل کے اندر ایسا اخلاص پیدا ہو جائے کہ ہر کام ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر بیدار ہو جائے۔ اس لیے عید کے ایام میں تکبیر کی کثرت کا حکم دیا گیا کہ ہم مستقل اللہ اکبر کا نغمہ گاتے رہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر ایمان کی عظمت کو بٹھاتے رہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، اپنے یقین کو مضبوط کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہیں۔ سال بھر میں جو زنگ لگا ہے اس زنگ کو اس عمل کے ذریعے سے ہم دور کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، یقین بھی مضبوط ہو، اللہ پر بھروسہ بھی بڑھ جائے، اللہ سے محبت بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کا جاہ و جلال، اس کی عظمت دل میں اتنی بیٹھ جائے کہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ دوسرا جو عید کا پیغام ہے وہ نماز کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور میں ہم سجدہ کر کے جھک کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم اپنی پوری زندگی کو آپ کے احکام کے تابع بنا کر رکھیں گے، آپ کی شریعت کی غلامی میں گزاریں گے، آپ کی شریعت کے بغیر ہماری زندگی موت سے بدتر ہے۔ یہ اعلان ہم اپنی نمازوں سے کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہماری عملی زندگی اتحاد کے ساتھ ہو، اتفاق کے ساتھ ہو، ایک جٹ ہو کر ہو۔ جیسے ہم عید کی نماز میں صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی زندگی کے معاشرتی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، ملی مسائل میں ہم ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں، ایک بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، ایک صف میں ہو کر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہماری وحدت ظاہر ہو جائے، ہمارا اتحاد اور اتفاق ظاہر ہو جائے اور دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی اس کے ذریعے سے رعب، ہیبت اور خوف پیدا ہو جائے۔ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، امام جب تکبیر کہتا ہے ہم بھی تکبیر کہتے ہیں، امام جب جھکتا ہے ہم بھی جھکتے ہیں، امام جب سجدے میں جاتا ہے ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی قیادت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے۔ ہر مسئلے میں ہم اپنے پیشوا، اپنے دینی رہبر، اپنے ملی قائدین کی اطاعت کریں گے، ان کے فیصلوں کے ماتحت ہو کر ہم زندگی گزاریں گے، ان کے جھنڈے تلے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہم اپنی نماز کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں اور یہ پیغام اس جماعت کی نماز کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو اہم پیغام ہے وہ قربانی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ ہم بارہا ان کے قصوں کو سنتے ہیں، سال میں ایک بار ان کی قربانی کی یاد دلا کر اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان انبیاء کی سرگزشت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں،
ان کے ذریعے سے اپنے اندر ہمت، حوصلہ، بہادری، یقین پیدا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کے اعلان کرنے سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں، میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہوں گا، اللہ کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوں گا تو اللہ کی طاقت میرے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے گی۔ اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ اور اس بہادری کے ساتھ وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بحث و مباحثہ کیا، ان کو سب کے سامنے نیچا کیا، ذلیل کیا اور اس کے سارے دعوے کو پھسپھسا کر دیا۔ یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، یہ ہمت اور یہ حوصلہ پیدا ہونا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نظر اللہ پر ہوتی ہے، اس کی طاقت پر ہوتی ہے، اس کی قدرت پر ہوتی ہے، ہمیں شریعت پر یقین ہو۔ انبیاء کی تعلیمات کا یہی پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے دوسرا ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ ہے اللہ کے حکم کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا۔ محبوب سے محبوب چیز اللہ کا اگر حکم ہے ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے محبوب اور اکلوتے فرزند کو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانی کے ذریعے سے یہ روح ہمارے اندر پیدا کرنی مقصود ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی کوئی راحت ہمارے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے قصے کا۔ تیسرا جو پیغام ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابعداری ہے۔ جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ بیٹا جس کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخت قربانی کے ماحول میں کی تھی، اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، ثابت قدم رہنے والوں میں شمار ہوگا میرا۔ تو یہ ایک بچے کا جواب تھا۔ یہ کب جواب ملا؟ جب باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ جب جان کا نذرانہ مانگا گیا جان دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے۔ ہم ڈگریوں کے پیچھے پڑھ کر، ہم زبان کے پیچھے پڑھ کر، ہم کمپنی اور جاب اور عہدوں کے پیچھے پڑھ کر بچوں کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے عقیدے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایمان اور یقین کے سائے میں کریں، ان کے اندر ایسا مضبوط عقیدہ، اللہ سے ایسا گہرا تعلق، آخرت سے اتنی محبت اور اتنا یقین پیدا کریں کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیے جس وقت یہ قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکے گی۔ آج پوری سازش کے ذریعے، پورے پلان کے ذریعے سے امت سے شہادت کے جذبے کو ختم کیا جا رہا ہے، موت کے جذبے کو ختم کیا جا رہا ہے، قربانی کے جذبے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سازش کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو اپنے ایمان اور عقیدے کے سائے میں رہنا ہے، ورنہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ذلت کی زندگی سے موت بدرجہ جہاں بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے موت بدرجہ جہاں بہتر ہے۔ آپ اور ہم کو ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے،
ہر وقت مرنا ہے، مرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آج جو اچانک کی موتیں ہیں وہ یہی پیغام دے رہی ہے کہ اچانک موت آئے گی، جب مرنا ہی ہے اللہ کے لیے جان کو قربان کر کے مر جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے سعادت ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کے واقعات انہیں سنانے ہیں، انبیاء کے واقعات انہیں سنانے ہیں، کس طرح سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اس جذبے کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ چوتھا پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم وقتی جوش اور جذبے کے لیے وقتی مسائل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں دور کا سوچنا چاہیے۔ آئندہ کے حالات بظاہر جس طرح سے نظر آ رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں، بڑا گھٹاٹوپ ماحول نظر آتا ہے، بڑا اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعتبار سے سیاسی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچنا ہے۔ ہمیں آئندہ بہت دور کا سوچنا ہے، صرف وقتی مسائل میں پڑھ کر گرفتار ہو کر اپنے مستقبل کو نہیں بھولنا ہے۔ دشمن 100 سال کا پلان کر رہے ہیں، ہم سال بھر کا بھی پلان نہیں بناتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تب ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وقتی پلان کا فائدہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے، جب ہم آپ دور کا سوچیں گے اس کا فائدہ بھی دور تک ہوگا۔ ہمارے پاس تو اللہ کی شریعت ہے، اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمیں تو پلان کرنا، ہمیں تو تدبیر کرنا بڑا آسان ہے۔ یاد رکھیے، جو قوم پہلے سے تدبیر نہیں کرتی، تیاری نہیں کرتی، اس کو تباہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ پانچویں چیز، اپنے نوجوانوں کے اندر صحیح جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کی صحیح رہبری کرنی ہے۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جس کا نوجوان اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں جو نوجوانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے جذبات کو، ان کی انرجی کو، ان کی طاقت کو اپنے شوق، اپنی قیادت، اپنے جذبات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ ملت کی امانت ہے، ان کو ملت کے مسائل کے لیے تیار کرنا ہے، ان کے اندر ملت کے لیے سرفروشی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ چھٹی چیز، ہمیں اپنے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے اس میں ایک لفظ یہ بھی شامل کرتے تھے کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ رہے گا۔ خیر خواہ کا مطلب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے گا، ان کی ترقی کو پسند کرے گا۔ وہ اگر آگے بڑھتا ہے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کسی کی ترقی سے جلنے کا مطلب یہ ہے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ابھی پیوست نہیں ہے، ہماری تربیت دین اور ایمان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے شیطان ہمارے غلط جذبات کو غلط روپ دے کر ہمیں غلط کام پر مجبور کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا سوچے، آپس میں درگزر کرنے کا، معافی کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کا نیکی اور خیر کے معاملے میں ہم تعاون کریں، غلط چیزوں میں نہیں، اچھی چیزوں میں، خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خالی ہم پروفیشنل جذبے کے ساتھ نہ سوچیں، ایمانی اور اسلامی حمیت اور جذبے کے ساتھ سوچیں، اور ایک دوسرے کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ یہ آج کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر شیطان آپس میں دشمنیوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، آپس میں دوریوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ عید کا پیغام ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہے۔ پھر ایک بار میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خیر اور راحت کا سبب بنائے، اور ملت کے ایک جٹ ہونے اور اتحاد کا اس کو ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ